بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اسی انتظامیہ دی طرفاں تمام مومنین دی طرفاں نہایت ہی ممنون و مشکور ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد علی جان قاضی صاحب جنجا جنہیں قیمتی وقت ماں کچھ ٹائم مساں کے عنایت فرمایو. سائیں جن کی خدمت برزائے ہو ممبر افروز تھے نائیں دعائے کو میل جی تلاوت کان فرمائیں. سائیں جن جی صحت و سلام دلائے بآوازِ بلندتر صلوات. کچھ نہیں دی امام زمانہ بآوازِ بلندتر صلوات. شہدائے ملت جعفریہ تمام مرحومین جے کہتے مدفون آہن بالخص سید جان اللہ شاہ کوٹ بارو جو کو سائیں جے درگاہ انہاں جی بلندی درجہ دلائے بآوازِ بلندتر صلوات. شہدائے ٹھیڑی بالخصوص اج انہاں جو جن ڈینہں نسانیوں تھیو وہ اج تاریخ ہے انہاں جی مغفرت دلائے بآوازِ بلندتر صلوات. برائے صحت و سلامتی علماء حق بلندتر صلوات. محمد وعجل فرجہم. اپنے مرحومین کو یاد کیجئے جو مرحومین یہاں پر مدفون ہیں، ان کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. صلوات جب بھی پڑھیں وعجل فرجہم کے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بلند آواز اللہم صلی علی محمد و آل وعجل فرجہم. میرے اللہ جب میں مر جاؤں
جب میرے بدن سے میری روح نکلے گی، جب مجھے مٹی کے منوں کے نیچے دفنایا جائے گا، ابھی قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، یہ لوگ جو قبروں میں ہیں مٹی کے منوں کے نیچے، شاید انہوں نے بھی ہماری طرح ایسی زندگی گزاری ہو جس میں موت کو بھلا دیا تھا، مگر موت آ گئی، ہم بھی مریں گے، مگر میرے اللہ جب میں مر جاؤں، جب میں مٹی کے منوں کے نیچے دفنایا جاؤں، تب مجھے یہی صلوات جو آج پڑھ رہا ہوں قبر کی تنہائی میں یہ صلوات سنانا، قبر کا سرمایہ جمع کیجیے، بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد سب صلوات نہیں پڑھ رہے، بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم وعجل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل، ذرا صلوات کا ترجمہ بھی سنیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میرے اللہ محمد وآل محمد پہ رحمت نازل فرما، وعجل فرجهم یعنی میرے اللہ اسے جلدی بھیج جو جب آئے گا اسے سزا دے گا، جس نے ننھی سکینہ کو تماچا مارا تھا۔ ذرا ترجمے کے ساتھ صلوات پڑھے تو مزہ آئے۔ وعجل فرجهم یعنی کیا؟ یعنی میرے اللہ امام زمانہ کا جل ظہور فرما، تاکہ آکے اسے سزا دے جس نے ہائے زینب کے سر سے چادر چھینی۔ جمعے کا دن ہے، آج شب جمعہ ہے، آئیے امام زمانہ کو بلائیں، مولا امام زمانہ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن شب جمعہ یقیناً کربلا گئے ہوں گے، یقیناً دادا حسین کے حرم میں ہوں گے، مولا جہاں بھی آئے تھوڑی دیر کے لیے یہاں بھی آئیے، بلند آواز سے سب مل کے ہاتھوں کو بلند کر کے مولا امام زمانہ کو بلائیے، ہاتھوں کو بلند کیجیے، نہ شرمائیے، یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح، بلند آواز
کو بلند کر کے امام زمانہ کو بلائیے یا ابا صالح المدد مولا یا ابا صالح المدد مولا عزیزوں روایت میں ملتا ہے جب بھی مشکلات کا شکار ہو جائے تمہاری زندگی جب بھی مشکلات میں گرفتار ہو جاؤ جب کبھی زندگی میں گم ہو جاؤ تو دل کی گہرائیوں سے سچے دل سے روتی آنکھوں سے کہو یا ابا صالح المہدی۔ ہم امام زمانہ سے بہت دور ہیں، امام زمانہ سے ہم غافل ہیں۔ آئیے امام زمانہ کو یاد کر کے دعائے کمیل کا آغاز کریں یا ابا صالح المدد مولا یا ابا صالح المدد مولا۔ امام زمانہ کون ہیں؟ امام زمانہ ہمارے مددگار ہیں۔ امام زمانہ کون ہے؟ امام زمانہ ہمارے مشکل کشا ہے۔ 20-25 سال پرانا واقعہ، یہ بہت پرانا واقعہ نہیں۔ ایک عالم دین کہتے ہیں ہم جہاز میں بیٹھے تہران سے مشہد مولا رضا زیارت کو جا رہے تھے، ظاہر تھے مولا رضا کی، پورا جہاز زیارت کے لیے مشہد آ رہا تھا، سب ظاہر مولا رضا تھے۔ یہ عالم دین کہتے ہیں ہمارا جہاز مشہد کے ایئرپورٹ پہ تو پہنچا مگر نیچے نہیں اترا۔ ہم سب پریشان ہو گئے، بہت دیر مشہد کے ایئرپورٹ پہ اڑتا رہا مگر مشہد کے ایئرپورٹ پہ نہیں اترا۔ ہم پریشان، پائلٹ سے پوچھا جا رہا ہے کیا مسئلہ ہے، نہیں بتا رہا۔ کہتا ہے بہت دیر مشہد میں جہاز اڑتا رہا، پائلٹ نے کہا مشہد میں نہیں اتر سکتے، واپس تہران جا رہے ہیں۔ سب لوگ حیران کیا ہو گیا؟ شاید بعض لوگوں نے سوچا ہو شاید امام رضا راضی نہیں ہے کہ ہم ان کی زیارت کر سکیں۔ یہ جہاز واپس تہران آ گیا مگر تہران میں بھی نہیں اتر رہا تھا۔ جب بہت دیر ہو گئی پائلٹ نے اعلان کیا لوگوں بہت بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں۔ کیا مشکل ہے؟ کہا مشکل یہ ہے ہم مشہد میں اترنا چاہ رہے تھے مگر جہاز کے پہیے نہیں نکل رہے تھے۔ جہاز بغیر پہیے کے اگر اترے تو پھٹنے کا خطرہ ہے، آگ لگنے کا خطرہ ہے، سب کے مرنے کا اندیشہ ہے۔ ہم نے بڑی کوشش کی پہیے نکل جائیں مگر نہیں نکلے۔ اب آخر مجبوری میں یا ہوا میں پھٹ کے مر جائیں یا نیچے اتریں شاید بچ جائیں، لیکن شاید جہاز پھٹ بھی سکتا ہے، شاید آگ لگ سکتی ہے اور شاید نجات بھی مل جائے۔ جیسے پائلٹ نے اعلان کیا موت سب کے سامنے تھی، سب کو موت نظر آ رہی تھی۔ یہ عالم دین کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، میں نے سارے لوگوں کو کہا اے امام رضا کے زواروں اب موت سامنے ہے، نجات کا کوئی وسیلہ ظاہر نہیں ہے مگر اے شیعو تمہارے ہی امام نے کہا جب مشکل میں گرفتار ہو جاؤ ذرا مجھے بلا کر تو دیکھو۔ یہ عالم دین کہتے ہیں میں نے سارے جہاز والوں کو کہا ابھی تمہارے سامنے موت کا خطرہ ہے، آؤ امام زمانہ کو بلائیں، آؤ مشکل کشا کو بلائیں۔ سب نے دل کی گہرائیوں سے رو رو کر کہا یا ابا صالح
المدد مولا مولا آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں یا عالم دین کہتے ہیں سب رو رو کے امام زمانہ کو بلا رہے تھے اتنے میں پائلٹ نے کہا خوشخبری لوگوں امام زمانہ نے مدد کر دی وہ پہیے جو 3 گھنٹے سے نہیں نکل رہے تھے اب نکل آ گئے یا ابا صالح المدد بلند آواز یا ابا صالح المدد مولا یا ابا صالح المدد مولا یا ابا صالح اب یہ شعر سنیے دیکھیے کیا آپ کے دلوں میں امام زمانہ کا اتنا عشق موجود ہے ہمیں جان بے ربان بے بہانے یہ چھو فارسی کا شعر ترجمہ بھی سناؤں گا کہ مگر میرے ساندار خانے یہ چھو ہمیں جادم لے چھو میگردم که تویی درمان همه دردم یا ابا صالح المدد مولا یا ابا صالح المدد اب ترجمہ سنو اگر دل سے ترجمہ سنو گے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے شاعر کیا کہہ رہا ہے میں جہاں بھی گیا میں جہاں بھی رہا آپ کو دم بدم ڈھونڈتا ہی رہا امام زمانہ کے عاشق ذرا بتاؤ کیا تم نے دم بدم امام زمانہ کو تلاش کیا کیا جب مجلس میں آتے ہو امام زمانہ کو تلاش کرتے ہو بانی مجلس کون ہے بانی مجلس امام زمانہ ہے جو دروازے پہ کھڑے ہو کر سب کو خوش آمدید کہتے ہیں مگر ہمارا حال کیا ہے ہم امام زمانہ کو تلاش نہیں کرتے جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ میں سے بعض حاجی ہوں گے آپ میں سے بعض مشہد گئے ہوں گے آپ میں سے اکثر اربعین کربلا گئے ہوں گے ذرا سچ سچ بتاؤ جب حج کرنے گئے تھے کیا امام زمانہ کو تلاش کیا تھا جب مشہد مولا رضا گئے تھے کیا امام زمانہ کو تلاش کیا تھا جب اربعین میں نجف سے کربلا پیدل چل رہے تھے کیا امام زمانہ کو تلاش کیا تھا افسوس کی بات ہے امام زمانہ کی غربت میں امام زمانہ کے شیعہ گریہ بھی نہیں کرتے افسوس کی بات ہے اگر آپ کا 1 لاکھ روپیہ گم ہو جائے تڑپ تڑپ کے رونا شروع ہو جائیں گے اگر خدا نخواستہ کسی کا بیٹا گم ہو جائے چیخ چیخ کے رو رو کر اپنے بیٹے کو تلاش کرے گا مگر ہائے امام زمانہ کی تنہائی کوئی شیعہ رو رو کر امام زمانہ کو تلاش نہیں کرتا افسوس کی بات ہم اربعین میں گئے تھے
مومنین جو نجف سے کربلا پیدل چلتے تھے، جانتے ہیں وہ کس چیز کو تلاش کرتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ آپس میں کہتے تھے فلاں جگہ پہ جاؤ گے وہاں دودھ پتی چائے ملے گی، فلاں جگہ جاؤ گے وہاں بریانی ملے گی، وہاں مچھلی ملے گی، وہاں فلاں کھانا ملے گا۔ یہ حال تھا ان کا جو نجف سے کربلا پیدل جاتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے نہیں دیکھا کوئی مومن دوسرے مومن کو کہہ رہا ہو فلاں جگہ جا کے رونا، تجھے زہرا کا غریب بیٹا ملے گا۔ آئے مولا کی غربت، مولا مجھے نہیں معلوم ابھی آپ کہاں آئے، جہاں بھی آئے تھوڑی دیر کے لیے یہاں بھی آئیے، ہم اکیلے نہیں آئے مولا۔ مولا آپ واسطہ باب الحوائج کا ایسا واسطہ لیکن مولا آ جائے نا۔ باب الحوائج بہت ساری ہستیوں کو کہا جاتا ہے، مسلم ابن عقیل کو بھی کہا جاتا ہے، مولا موسیٰ کاظم کو بھی کہا جاتا ہے، مولا عباس کو بھی کہا جاتا ہے، مگر آج اس باب الحوائج کو وسیلہ بنانا ہے جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا۔ میں نے نام نہیں لیا، قدیمی مومن سمجھ گئے کون باب الحوائج۔ یہ واقعہ سنیے، قدیمی مومنوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ایران کا رہنے والا ایک ذاکر تھا، کہتا ہے محرم کے دن تھے، سخت سردی کے دن تھے، میں بیوی اور بچے کے ساتھ قم کی طرف جا رہا تھا۔ یہ ذاکر کہتا ہے راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی، میں گاڑی سے اترا، موٹر پہ کھڑا ہوا، گاڑیوں کو روک رہا تھا مگر کوئی گاڑی نہیں رکی، ساری گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھی، کوئی گاڑی نہیں رکی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، ایک گھنٹہ، بہت دیر ہو گئی، میں کھڑا ہوا ہوں، گاڑی میں چھوٹا بچہ اور بیوی بیٹھے ہوئے تھے، کوئی مدد کے لیے نہیں رکا۔ اب قدیمی مومنوں کے لیے اشارہ۔ یہ ذاکر کہتا ہے میں ذاکر تھا، اچانک میرے ذہن میں خیال آیا۔ کیا خیال آیا؟ میں نے دروازہ کھولا اپنی گاڑی کا، اپنی بیوی کو کہا وہ جو ہمارا 6 مہینے کا چھوٹا بچہ ہے نا، اسے کمبل میں لپیٹو، ذرا مجھے باہر دو۔ بیوی پوچھتی ہے کیا وجہ ہے؟ میاں کہتا ہے ذرا ٹھہرو۔ یہ ذاکر کہتا ہے جیسے میں نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو ہاتھ میں اٹھایا، ایک گاڑی رکی، دوسری گاڑی رکی، تیسری گاڑی رکی، لوگ اتر اتر کے پوچھ رہے تھے بچے کو کیا ہوا؟ قدیمی مومن سمجھ رہے ہیں ایک گاڑی نے ہمیں سوار کیا۔ یہ ذاکر کہتا ہے میں گاڑی میں بیٹھ گیا، میری بیوی کہنے لگی اللہ کا شکر کوئی مددگار مل گیا، مگر یہ ذاکر کہتا ہے میں گاڑی میں بیٹھ کے زاروں قطار رو رہا تھا۔ بیوی نے پوچھا گاڑی تو مل گئی، رونے کا کیا سبب؟ ذاکر رو کے کہتا ہے حسین نے بھی ہاتھوں پہ اصغر کو اٹھایا تھا، حسین نے بھی ہاتھوں پہ اصغر کو اٹھایا تھا، مگر یزیدیوں نے ننھے اصغر پہ رحم نہیں کیا۔ ابن سعد نے کہا حرملہ ہائے اصغر کو تیر مار دے، حرملہ تیر اٹھا رہا تھا، تیر پھینک نہا جا رہا تھا، مگر حرملہ کے ہاتھ لرزے۔
ابن سعد نے پوچھا اصغر سے ڈر رہے ہو یا حسین سے؟ اور ملا نے کہا نہ حسین سے ڈر رہا ہوں نہ علی اصغر سے، مگر جب میں تیر پھینکنا چاہتا ہوں کوئی کالے برقعے میں بی بی ہے جو رو رو کے کہتی ہے داغا میرا اصغر چھوٹا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ ظالموں نے علی اصغر پہ رحم نہیں کیا۔ روتی ہوئی آنکھوں سے سب مل گئے، روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کیجیے، ہاتھوں کو بلند کر کے مولا امام زمانہ کو بلائیے، یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح المدد، سب نہیں پڑھ رہے، یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح المدد مولا۔ آئیے آپ کو علی اصغر کا واسطہ دیا ہے، علی اصغر کے مصائب میں کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، علی اصغر کے مصائب میں کوئی شرما شرما کے نہ روئے۔ کیوں؟ یہ واقعہ سنیے، ایک بغداد کا رہنے والا شیعہ تھا، کہتا ہے میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ناصبی پڑوسی نے آ کر مجھے کہا اے شیعہ مجھے یقین ہے تو حج پہ جاتے ہوئے یا واپسی پر نجف ضرور جائے گا۔ ناصبی دشمن اہل بیت ہوتے، یہ ناصبی آگے کہتا ہے اے شیعہ جب تو نجف جائے گا اپنے مولا علی کو کہہ دینا مجھے تجھ سے نفرت ہے، مجھے تجھ سے کوئی محبت نہیں۔ یہ شیعہ کہتا ہے میں حج پہ جاتے ہوئے بھی نجف گیا مگر ناصبی کا پیغام نہیں دیا، حج سے واپسی پر بھی میں نجف آیا مگر ناصبی کا پیغام نہیں دیا۔ کہتا ہے بغداد جانے سے پہلے تھوڑی دیر مجھے نیند آ گئی، خواب میں مولا علی کی زیارت ہوئی، مولا علی نے کہا تم نے ناصبی کا پیغام کیوں نہیں دیا؟ اب غور سے سنیے، جس کو اصغر کے مصائب پہ رونا نہیں آیا وہ غور سے سنیے، ناصبی کا پیغام کیوں نہیں دیا؟ اس شیعہ مومن نے کہا مولا بے ادبی کی تھی، اس نے بدتمیزی کی تھی، کیسے سنا تھا؟ مولا نے کہا امانت تمہیں پہنچانی تھی مگر اب ناصبی کو علی کا پیغام سنا، ناصبی کو جا کے کہہ دے اے ناصبی تمہیں جتنی علی سے نفرت ہے علی کو اتنی تم سے محبت ہے۔ ناصبی سن کے حیران ہو گیا، ناصبی دشمن مولا علی، ناصبی وہ ہے جو اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں۔ ناصبی حیران ہو کے شیعہ سے پوچھتا ہے اے شیعہ علی کو مجھ سے محبت، کیا علی نے وجہ بھی سنائی؟ اولاد والو غور سے سننا، اب یہ شیعہ کہتا ہے ہاں ناصبی میرے مولا علی نے وجہ بھی سنائی، میرے مولا علی نے کہا اے ناصبی تم ہم سے نفرت کرتے ہو مگر ہم تم سے ایک وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اے ناصبی ایک مرتبہ تو فرات کے قریب سے گزر رہا تھا، اے ناصبی جب تیری نظر پانے پہ پڑی تیری آنکھ میں آنسو آ گئے اور تم نے کہا ظالمو ننھا بچہ بھلا
یا علی یا علی اصغر یا علی یا علی اصغر. فارسی کا ایک شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. شاعر تصور بیان کر رہا ہے. اصغر کی ماں رو رو کے شاید اصغر کو کہہ رہی ہوگی علی جونم یادت باشه یه بارم بهم نگفتی مادر. اولاد والو غور سے سنو. گویا حضرت رباب کہہ رہی ہے اے علی اصغر تو نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی مجھے اماں کہہ کے نہیں پکارا. اصغر اتنے چھوٹے تھے کہ اصغر کو بات ہی نہیں کر سکتے تھے مگر ماں کے دل میں تمنا تھی میرا بچہ مجھے اماں کہہ کے بلائے. یادت باشه یه بارم بهم نگفتی مادر. مواظب خودت باش از روی نی نیفتی مادر. میرے ننھے اصغر اپنا خیال رکھنا کہیں نیزے سے تیرا ننھا سر گر نہ جائے. ماں بچے سے باتیں کر رہی ہے. بیٹا تم نے ایک مرتبہ مجھے اماں کہہ کے نہیں بلایا. بیٹا ذرا خیال کرنا نیزے سے تیرا سر گر نہ جائے. علی جانا میرے ننھے علی اصغر ہر پلے میں میخاندے. علی اصغر حرملہ مجھے دیکھ کے ہنستا ہے میں نے تیرے اصغر کا گلا کاٹا. اولاد والو ماں کے دل میں کیا گزر رہا ہوگا. علی اصغر حرملہ مجھے جب دیکھتا ہے ہنستا ہے. اب یہ جملہ سنو. علی جانم دلم شکست وقتی که دیدم گهواره تو شکستن. علی اصغر اس وقت میرا دل ٹوٹ گیا جب میں نے دیکھا ظالموں نے تیرے جھولے کو توڑ دیا. علی جانم علی جانم روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کیجئے. امام زمانہ کی دعا پڑھیے. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی
फरमाते हैं लोगों अगर चाहते हो तुम्हारी दुआ जल्दी कबूल हो, दुआ से पहले 7 मरतबा कहो या अरहमर राहिमीन। शब जुमा है, दुआए कुमैल की रात है, मग़फ़िरत की रात है। मुझे नहीं मालूम कितनी मरतबा शब जुमा तुम कब्रिस्तान आते हो, मगर ईरान में रस्म है हर शब जुमा लोग कब्रिस्तान जाते हैं। कोशिश करो हफ्ते में 1 मरतबा कब्रिस्तान जरूर आया करो। सिर्फ फातिहा पढ़ के चली ना जाया करो, बल्कि अगर तुम्हारे घर से कोई मरा भी नहीं है, किसी भी कब्र पे आकर बैठ के सोच लिया करो एक दिन मैं भी इसमें जाऊंगा। उस दिन के लिए सोचें जब मैं कब्र में जाऊंगा मेरा क्या होगा। बड़े खुश नसीब है आज अब आराम से हाथ बुलंद करके कह रहे हैं यार हमर राहिमीन, लेकिन कब्र वालों से पूछिए इनके हाथ कफन में बंधे हुए हैं, कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह का शुक्र कीजिए, इस नेमत का शुक्र कीजिए और दुआ कीजिए। लेकिन दुआ का अदब ये है कि दुआ में कोशिश कीजिए आंखों से आंसू जारी हो जाए। मेरे अल्लाह आज हम तेरी रहमत की फकीरी करने आए हैं, सब मिलके मेरे साथ पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं मालूम हम में से कौन जिंदा होगा आज रात के बाद, शायद मैं मर जाऊं, शायद आप में से कोई मर जाए। ये सोच कर दुआ पढ़िए कि मेरी आखिरी रात है। ये सोच कर गिरिया कीजिए कि शायद कल के बाद मेरा कोई दुनिया में दिन न हो। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ल शै। मेरे अल्लाह आज हम तुझसे रहमत की फकीरी करने आए हैं। मेरे अल्लाह हम खुद नहीं आए, तेरे ही नबी ने बताया, तेरे ही इमामों ने बताया, जब तक अल्लाह न बुलाए तुम नहीं आ सकते। मेरे अल्लाह तूने ही मना किया है। लोगों अगर किसी फकीर को बुलाते हो, अगर किसी फकीर को उम्मीद देते हो आजा मैं तुम्हें मदद करूंगा, उसे खाली हाथ न लौटाना। मेरे अल्लाह हम खुद नहीं आए, तूने बुलाया है, खाली न लौटा। आज अगर अता हो गई और क्या मांगना है, आदत बना दीजिए। जो भी हाजात हैं, जो भी दुआएं हैं, उन सबसे पहली दुआ ये हो मेरे अल्लाह मेरे इमाम ज़माना का जल्द ज़ुहूर फरमा। ये आदत बना दीजिए, पहली दुआ ये हो। जिंदगी में मुश्किल आ गई, अपने लिए दुआ के लिए हाथ उठा रहे हैं, मगर पहले कहिए मेरे अल्लाह मेरी मुश्किल बाद में, पहले मौला महदी का ज़ुहूर कर दे। मेरे अल्लाह हम तेरी रहमत की फकीरी करने आए हैं। वबक़ुव्वत क्या लती कहर जब कुल्ल शै वख़ज़अ कुल्लु शै। दुआए कुमैल के एक एक जुमले पर फिक्र कीजिए, सोचिए। जिंदगी में एक बार दुआए कुमैल तर्जुमे के साथ पूरी पढ़िए। का कमाल का जुमला, मेरे अल्लाह हर शय तेरे सामने झुकी हुई है। अब सामने जुमला कमाल का। जितने मोमिनीन बैठे हैं, कोई अमीर होगा, कोई फकीर होगा, कोई करोड़पति होगा, कोई अरबपति होगा, कोई मिलियनर होगा, कोई हसीन होगा, कोई आलिम होगा, कोई सेठ साहब होगा, मुख्तलिफ लोग हैं दुनिया में। कभी कभार
پیسے کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، علم کی وجہ سے ہم مغرور ہو جاتے ہیں، خود کو کچھ سمجھ نہیں لگتے، میں سید ہوں، میں بڑی چیز ہوں، دوسروں سے بہتر ہوں، میں عالم ہوں، میں دوسرے سے بہتر ہوں، میں گورنر ہوں، میں دوسرے سے بہتر ہوں. یہ دعا قرآن کا جملہ سکھا رہے ہیں. میرے اللہ ہر شے تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے، مگر میں جو ایک قطرے سے بنا ہوں. انسان کس چیز سے بنے؟ گورنر ہو، حسین ہو، مالدار ہو. مولا علی کہتے ہیں اے انسان کس بات پہ غرور، کس بات پہ تکبر، اجب تو ابن آدم اولو نطفہ آخرو جیفا. مولا علی سکھا رہے ہیں لوگوں کس بات پہ غرور، کس بات پہ گھمنڈ، کس بات پہ تکبر. اے انسان تیری ابتدا ایک قطرہ ہے، تیری انتہا مردار لاش ہے. اگر ہم سب جتنے بیٹھے ہیں ابھی مر جائیں، 3 دن تک اگر ہمیں دفنایا نہ جائے، ہمارے بدن سے گندی بدبو ایسی آئے کہ اپنے رشتہ دار دور بھاگیں گے. انسان کس بات کا غرور. دعائے کمیل سکھا رہی ہے اے انسان جب دعائے کمیل پڑھ کے یہاں سے نکلو تو غرور کو چھوڑ کے جاؤ، تکبر کو چھوڑ کے جاؤ، انسان خالص اور مخلص بن کے جاؤ. میرے اللہ ہم سب کو غرور و تکبر سے نجات دے. وَذَلَّلَهَا كُلُّ شَيْءٍ وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتِي خَلَقْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٍ. میرے اللہ تیرا شکریہ، تو نے ہماری عزت بچا دی. روایت میں ملتا جب ہم گناہ کرتے ہیں اللہ نے ہماری عزت بچانے کے لیے کچھ پردے بنائے ہوئے ہیں، وہ پردے ہٹ جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے فرشتوں فوراً دوسرا پردہ ڈال دو میرے بندے کی بے عزتی نہ ہو. اگر اللہ ہمارے گناہوں پہ پردے نہ ڈالتا، روایات میں ملتا ہے، تو ہمارے بدن سے ایسی بدبو آتی کہ ہمارے اپنے بچے ہمیں سلام بھی نہ کرتے. گناہ سے بدبو بنتی ہے. روایت میں ملتا ہے جب کسی نے نامحرم لڑکی کو دیکھا، جب کسی نے گانا سنا، جب کسی نے غیبت کی، جب کسی نے تکبر کیا، جب کسی نے تہمت لگائی، جب کسی نے فتنہ کرایا، جب کسی نے کسی غریب کی بے عزتی کی، تو اس گناہ سے بدبو بنتی ہے جو فرشتوں کو تکلیف دیتی ہے. مگر اللہ کہتا ہے فرشتوں میرے بندے پہ پردہ ڈال دو، کہیں محلے میں اس کی بے عزتی نہ ہو جائے. اللہ بڑا کریم ہے. حضرت موسیٰ کے زمانے کا واقعہ، حضرت موسیٰ جیسے بڑے نبی، عظیم نبی، کلیم اللہ، ان کے زمانے میں قحط آ گیا. آج کل کورونا ایک بیماری ہے، قحط بھی ایک عذاب ہے. قحط آ گیا، کئی دن، کئی ہفتے، مہینے، نہ جانے کتنا عرصہ گزر گیا، بارش نہیں آ رہی تھی، لوگ پریشان. موسیٰ خشک سالی آ گئی ہے، قحط آ گیا ہے، حیوانات مر گئے، اب تو ہم انسان بھی مرنے والے ہیں. موسیٰ کیا کریں؟ موسیٰ نے کہا سب میدان میں جمع ہو جاؤ، سب مل کے جمع ہو جاؤ، مل کر دعا کرنے کا بڑا ثواب ہے. آج کل یہ کورونا کے بنانے والے سازشی کیا کہتے ہیں؟ الگ الگ بیٹھ کے دعائیں کرو، دور دور بیٹھ کے دعائیں کرو. لیکن دعائیں تب جلدی قبول ہوتی ہیں جب ہزاروں لاکھوں کا مجمع مل کے فقیری کرتا ہے.
اب حضرت موسیٰ نے کہا سب جمع ہو جاؤ. 70,000 لوگ روایت کے مطابق جمع ہو گئے. 70,000 لوگ جمع ہو گئے. سب دعا کر رہے ہیں اور حضرت موسیٰ بھی دعا کر رہے ہیں, میرے اللہ بارش بھیج دے, مگر بارش نہیں آ رہی. موسیٰ نے کہا میرے اللہ, موسیٰ کلیم اللہ ہے, میرے اللہ ہم سب دعا مانگ رہے ہیں, میری تو دعا مانگ رہا ہوں مگر بارش کیوں نہیں آ رہی, کیا میری دعا میں بھی اثر نہیں؟ اللہ نے کہا موسیٰ نہیں ایسی بات نہیں, بلکہ یہ جو بارش نہیں آ رہی ایک گنہگار کی وجہ سے نہیں آ رہی. وہ گنہگار اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہے, جا اور اعلان کر وہ گنہگار اٹھ کے چلا جائے, میں اپنی رحمت نازل کروں گا. حضرت موسیٰ نے کہا خدایا 70,000 کا مجمع, لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھا, سب میری آواز کیسے سنیں گے؟ اللہ نے کہا موسیٰ تو اعلان کر دے, میں سب کو سنا دوں گا. موسیٰ نے آ کے اعلان کیا, لوگو تمہارے درمیان ایک گنہگار بیٹھا ہوا ہے, اس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی, وہ اٹھ کے چلا جائے, اللہ بارش نازل کرے گا. اب ہزاروں یہ اعلان اس گنہگار نے بھی سن لیا, بس وہیں بیٹھے بیٹھے رونے لگا, میرے اللہ اگر میں اٹھ کے نکلا تو میری عزت برباد ہو جائے گی, محلے والے سمجھ جائیں گے وہ گنہگار میں تھا, دوست سمجھ جائیں گے وہ گنہگار میں تھا, رشتہ دار سمجھ جائیں گے وہ گنہگار میں تھا. میرے اللہ میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا, میرے اللہ میری عزت بچا دے, میرے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں پھر گناہ نہیں کروں گا, میرے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں, حقیقی توبہ کی. حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں, پوری قوم دیکھ رہی ہے, کوئی مجمع سے نہیں اٹھا, مگر بادل آنا شروع ہو گئے, بارش آنا شروع ہو گئی. موسیٰ نے کہا حیران ہو کر, میرے اللہ تو نے تو کہا تھا جب تک گنہگار نہیں نکلے گا تب تک بارش نہیں بھیجوں گا. میرے اللہ کوئی گنہگار نکلا تو نہیں, مگر تو نے بارش نازل کر دی. اب اللہ کی آواز سنیے, اللہ کہتا ہے موسیٰ اگر وہ گنہگار تھا میں غفار و رحمان ہوں, اگر وہ خطا کار تھا تو میں معاف کرنے والا ہوں. اس نے توبہ کی, حقیقی توبہ, میں نے اسے بخش دیا. اللہ کو اپنے بندوں کی عزت کی کتنی فکر ہے. حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ مجھے تو بتا دے وہ کون تھا, کس محلے کا تھا, کس قبیلے کا تھا. اللہ کی رحمت کی آواز ہے, موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب بھی میں نے اسے ذلیل اور رسوا نہیں کیا, اب جو توبہ کر کے میرا محبوب بن گیا میں کیسے بدنام کروں. اللہ موسیٰ جیسے نبی کے سامنے بھی اپنے بندوں کی عزت بچا رہا ہے. میرے اللہ, ہاتھوں کو بلند کیجئے, میرے اللہ آج تجھے علی اصغر کا واسطہ, آج ہمارے گناہوں کو بخش دے. بلند آواز سے یا
ہاتھ بلند کر کے کیا میرے اللہ میرے علی اصغر کو بچا دے ان ننھے ہاتھوں کا واسطہ اس ننھی بہن کے ننھے ہاتھوں کا واسطہ جب 11 محرم کو ظالموں نے سر قلم کیے ظالموں نے کہا ایک سر کم ہے کہا علی اصغر کا سر کم ہے کہاں ہے علی اصغر کا سر ایک ظالم نے کہا میں نے دیکھا حسین خیموں کے پیچھے ایسے بغار سے قبر کھود رہے ظالم نے جیسے سنا علی اصغر دفنائے گئے ظالم نے کہا 40 نیزے سوار ہاتھوں میں نیزہ اٹھائے زمین پہ نیزہ مارے جہاں اصغر کی لاش ہوگی نیزہ پھنسے گا یہاں سکینہ نے ننھے ہاتھ اٹھائے میرا اصغر بچ جائے میرے اللہ اصغر دوبارہ شہید نہ ہو اچانک ایک نیزہ پھنسا ایک ننھی لاش سکینہ رو کے کہہ رہی میرا اصغر دو مرتبہ شہید ہوا میرے اللہ ہمارے گنہگاروں کو نہ دیکھ ہاتھوں کو بلند کیجئے روتی ہوئی آنکھوں سے میرے اللہ تجھے سکینہ کے ننھے ہاتھوں کا واسطہ آج ہم سب کو بخش دے یا غفار یا غفار یا غفار بلند آواز یا بخش دے میرے اللہ تیرا شکریہ دنیا میں تو نے ہماری عزت بچا دی قیامت کے دن بھی ہماری عزت بچا دے وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء كل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء بلند آواز یا نور یا قدوس یا نور یا قدوس یا نور یا قدوس یا نور یا قدوس ابھی یا نور یا قدوس کہہ رہے ہیں اوپر قبروں کے بیٹھے ہوئے ہیں قبر کا اندھیرا نہیں چکھا مگر یہ قبر والے جانتے ہیں جب مٹی کے منوں کے نیچے آ جائیں کتنا اندھیرا ہوتا ہے رشتہ داروں سے جدائی الگ محبوبوں سے دوری الگ قبر کی تنہائی الگ
وہی سکھا رہے ہیں. اے مومن دعائے قبیل پڑھو اور کہو یا نور یا قدوس میرے اللہ میری قبر کو نورانی بنا دے. قبر کیسے نورانی بنے؟ روایات میں ملتا ہے مومن جس سے گناہ تو ہو گئے مگر توبہ کر کے مرا. جب مومن دفنایا جاتا ہے بیوی بچے چھوڑ کے چلے گئے اکیلا ہے قبر کے اندر سے چیختا ہے بیوی نہ جا بچے نہ جا بھائی نہ جا سب مگر چلے جاتے ہیں اب اکیلا ہے. مگر اچانک یہ مومن دیکھتا ہے کچھ فرشتے آئے. فرشتوں نے کہا اٹھو مومن. اچانک قبر بہت بڑی ہو جاتی ہے قبر کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے قبر نورانی ہو جاتی ہے. یہ مومن پوچھتا ہے یہ انتظام کس کے لیے ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مومن جس حسین کی غربت میں تو پوری زندگی روتا رہا آج تیری غربت میں حسین ملنے آ رہے ہیں. اور کیا چاہیے قبر میں حسین مولا آ جائے. قبر میں مولا حسین آ جائے. روایت میں ملتا ہے اے مومن اگر چاہتے ہو قبر میں مولا حسین تمہارے سے ملنے آئے ہیں ہر روز 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ زیارت عاشورہ ضرور پڑھو. پوری زندگی ہر روز ایک مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھو. سینے پہ ہاتھ رکھ کے السلام علی حسین السلام علی حسین السلام علی حسین. قبر تب نورانی ہوگی جب تمہاری قبر میں حسین مولا آئے. کتنا خوش نصیب ہے وہ مومن کہ قبر میں بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے السلام علی الحسین. کتنا خوش نصیب ہے مومن جس سے قبر میں مولا حسین ملنے آتے ہیں. قبر میں مولا کے قدموں پہ گر کے کہے گا مولا علی اصغر کا بڑا ارمان ہے مولا علی اکبر کا بڑا ارمان ہے. رو رو کے کہے گا مولا ارمان بہت ہے مگر ہوئے زینب کی جانا. اتنا خوش نصیب ہے مومن جو مولا کے قدموں پہ گر کے مولا کو پرسا دے گا. سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی میرے علامہ حسین مولا کی آمد سے میری قبر کو نورانی بنا دے. یا نور یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الاخرین. اللهم اغفر لي الذنوب التي تتكب العصا. میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عزتیں برباد ہوتی ہیں.
اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. میرے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے آتی ہوئی نعمتیں واپس چلی جاتی ہیں. آج جن جن مومنین کو رونا آیا اللہ کا شکر ادا کرے. رونا ایک بڑی نعمت ہے اور جن جن کو رونا نہیں آیا وہ کہے میرے اللہ کس گناہ کی وجہ سے تو نے مجھے اتنی عظیم نعمت سے محروم کر دیا. کس گناہ کی وجہ سے تو نے مجھے نعمتیں گریا اور رونے سے محروم کر دیا. عزیزو آج آپ بڑے آرام سے رو رہے ہیں. آج آپ کو رونے پر کوئی ڈانٹ نہیں رہا. آج آپ کو رونے پر کوئی تماچا نہیں مار رہا. آج آپ کو رونے پر کوئی لات نہیں مار رہا. مگر عزادارو کربلا میں جب سکینہ رو کے کہتی تھی بابا کبھی تماچے لگتے تھے کبھی تالی والے. ایک ظالم نے سکینہ کو لات ماری. چیخ چیخ کے رو آنسو کمال کرتا ہے. آنسو ایک قطرہ وہ کام کرتا ہے جو 7 سمندروں کا پانی نہیں کرتا. جسے رونا نہیں آ رہا جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہا وہ اپنی آنکھوں کو کہے اے میری آنکھ کیا تو عباس کے غم میں بھی نہیں روئے گا. اے میری آنکھ کیا تو عباس کے غم میں بھی نہیں روئے گی. عباس نے آنکھوں پہ تیر کھائے. اگر امام زمانہ کو بلانا ہے امام زمانہ فرماتے ہیں لوگوں جہاں میرے چچا عباس کے مسائب پڑے جائیں اور جہاں میری پھوپھی زینب کے مسائب پڑے جائیں میں وہاں ضرور آتا ہوں. اب تک جو نہیں رویا جو گھڑ گھڑ کے رویا وہ چیخ چیخ کے روئے. حضرت عباس کے مسائب پڑھنے ہیں مولا امام زمانہ کو بلانا ہے. عزادارو ایک ذاکر تھا ہمیشہ عباس کے مسائب پڑھتا تھا. اتنے اس نے عباس کے مسائب پڑھے کہ اسے عباس کا ذاکر کہا جاتا تھا. ایک مرتبہ خواب میں اسے مولا عباس کی زیارت ہوتی ہے. مولا عباس کہتے ذاکر تو نے ابھی تک میرے اصلی مسائب نہیں پڑھے. حضرت عباس کے مسائب پڑھ رہا ہوں کوئی شرما کے نہیں ہوئے. ذاکر اپنے انداز میں بیان کرتا ہے مولا مجھے عباس کا ذاکر کہتے ہیں. مولا میں آپ کے مسائب اس انداز سے پڑھتا ہوں جب آپ کا سر مولا حسین کی گود میں تھا. مولا آپ نے مولا حسین سے کہا آقا حسین اگر زحمت نہ ہو ابا کے دامن سے میری آنکھ سے خون صاف کیجیے آخری مرتبہ آپ کی زیارت کرو. مولا کہتے ہیں ہاں یہ میرے مسائب ہیں مگر میری اصلی مصیبت سنو. اب مولا عباس خود اپنی اصلی
مصیبت ذاکر کو سناتے ہیں. مولا عباس کہتے ہیں اے ذاکر کربلا میں جتنے بھی شہید گھوڑے سے زمین پہ گرے ہیں ان کے بازو سلامت تھے. جب سوار زمین پہ گرتا تھا ہاتھوں سے خود کو بچاتا تھا مگر میں کربلا کا واحد شہید ہوں. جب گھوڑے سے زمین پہ آیا میرے بازو سلامت نہیں تھے. میں جب زمین پہ آیا میرے بازو سلامت نہیں تھے. سادات مجھے معاف کرنا میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا عباس یہ سچ ہے عاشور کے دن کوئی شہید آپ کی طرح گھوڑے سے زمین پہ نہیں آیا مگر مولا عباس آئیے دیکھیے اسی کربلا کے میدان میں 11 محرم کو زینب اونٹ سے ویسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے. اگر کوئی بچہ پوچھے عباس کے تو بازو کٹے ہوئے تھے زینب کے تو بازو سلامت تھے زینب عباس کی طرح اونٹ سے کیسے گری میں جواب نہیں دوں گا. امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام میری ان پھپھیوں پہ جن کے ہاتھ گردنوں کے بیچ بدے تھے. مولا امام زمانہ آپ کا چچا عباس اور پھپھی زینب کا واسطہ تھوڑی دیر آ جائے. میرے اللہ تیرا شکریہ تو نے ہمیں رونے کی نعمت سے محروم نہیں کیا. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے مجلس دعا میں مزہ نہیں آتا. میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جس کی وجہ سے لذت دعا سے محروم ہوتا ہے. گھنٹے گھنٹے ہم گپ شپ میں لگاتے ہیں نہیں تھکتے مگر دعا تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے. مومن تھک جاتے ہیں گھڑی دیکھتے ہیں موبائل دیکھتے ہیں دعا کب ختم ہوگی. مولا علی سکھا رہے ہیں یہ بھی گناہ کی وجہ ہے کہ انسان تمہیں دعا میں لذت نہیں ملتی. آپ دعائیں کمیل پڑھو اور توبہ کرو گریہ کرو اور رو رو کر کہو میرے اللہ مجھے لذت دعا نصیب فرما. اللہم اغفر لی الذنوب التي انزل البلاء. میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں. اللہم اغفر لکل ذنب اذنبته وکل خطیئة اخطأتها. میرے اللہ میرے سارے گناہ بخش دے جو میں نے چھپ چھپ کے کیے جو میں نے لوگوں کے سامنے کیے جو میں نے جوانی سے کیے جب سے بالغ ہوا جو گناہ اب تک کیے میرے اللہ جو خطا اب تک کی میرے اللہ ان سب کو بخش دے. ہاتھوں کو بلند کیجیے سب مل کے بلند آواز
या गफ्फार या गफ्फार या गफ्फार या गफ्फार या गफ्फार या बख्श दे मेरे अल्लाह आज हम सब के सारे गुनाह। कमाल की दुआ है दुआए कुमैल। आप लोगों ने शायद जिंदगी में कई मरतबा पूरी पढ़ी होगी, लेकिन कोशिश कीजिए कि एक एक लफ्ज का तर्जुमा जरूर पढ़ें कि मौला क्या सिखा रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैका बिज़िक्रिक। कमाल का जुमला। आप बड़े बड़े लोगों के करीब होने की कोशिश करते हैं दुनिया में। फला सेठ साहब है, मैं किसी तरीके से उसके करीब हो जाऊं। फला गवर्नर है, किसी तरीके से उससे दोस्ती बन जाए। फला मालदार है, फला मशहूर है, किसी तरीके से मैं उसके करीब हो जाऊं। ये होती है ना कोशिश। लेकिन जरा बताओ आज तक कितनी मर्तबा अल्लाह के करीब होने की कोशिश की। ये दुआ कुमैल सिखा रही है, मौला अली सिखा रहे हैं मेरे अल्लाह इन्नी अतक़र्रबु इलैका बिज़िक्रिक। मेरे अल्लाह मैं तेरे करीब होना चाहता हूँ। किस तरीके से अल्लाह के करीब होंगे? बिज़िक्रिक, तेरे जिक्र के जरिए से। यानी ए इंसान अगर अल्लाह के करीब होना चाहते हो तो हमेशा अल्लाह का जिक्र करो। और सबसे अच्छा जिक्र, सबसे आसान जिक्र, सबसे कमाल का जिक्र अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। कमाल का जिक्र है। आज शब जुमा कब्रिस्तान में बैठकर एक वादा करो। कब्रिस्तान का वादा कोई इंसान शायद नहीं भुलाएगा। ये वादा करो अल्लाह से, मेरे अल्लाह आज से कम मुहर्रम तक, तकरीबन 2 महीने 5-10 दिन और है मुहर्रम तक। मेरे अल्लाह आज से पहली मुहर्रम तक, कम से कम कह रहा हूं, आगे जितना तुम कंटिन्यू करना चाहो करो, लेकिन मेरे अल्लाह कब्रिस्तान में सब वादा कीजिए। मेरे अल्लाह आज से पहली मुहर्रम तक ये वादा करता हूँ हर रोज 500 मरतबा सलवात पढ़ूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। और इमाम ज़माना को हदिया करूंगा। ये वादा दीजिए आज कि मुहर्रम तक हर रोज 500 मरतबा सलवात पढ़ेंगे व अज्जिल फरजहुम के साथ, और इमाम ज़माना को तोहफा देंगे, हदिया करेंगे। 500 सलवात में आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट लगते हैं। चलते फिरते सलवात पढ़ते रहो, और अगर इसमें कामयाब हो गए फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में क्या तब्दीलियां आ रही हैं। क्योंकि हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। जब तुम तोहफा दोगे इमाम हजारों रुपए देंगे। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। हमेशा जिक्र करो। दुआ कुमैल सिखा रही है अल्लाह के करीब होना चाहते हो तो हमेशा अल्लाह का जिक्र करो। इन्नी अतक़र्रबु इलैका बिज़िक्रिक वास्तशफ़िउ बिका इला नफ़्सिक वअसअलुका मिन जूदिक अन तुदनियनी मिन क़ुर्बिक। मेरे अल्लाह मुझे अपने करीब कर। मगर कैसे अल्लाह के करीब होगे? मौला अली सिखा रहे हैं व अन तुज़िअनी शुक्रा। अगर अल्लाह के करीब होना चाहते हो हमेशा जिक्र भी करो और हमेशा शुक्र भी करो। एक वादा तो आपसे मैंने लिया कि मुहर्रम तक हर रोज 500 मरतबा सलवात पढ़ के मौला इमाम ज़माना को हदिया करेंगे। एक और काम भी कीजिए, ये बड़ा आसान है।
محرم تک، یہ 2 مہینے 10 دن، 2 مہینے 8 دن، 2 مہینے 5 دن، جتنے دن باقی ہیں محرم تک، ہر روز 24 گھنٹے میں 5 منٹ یا 10 منٹ کے لیے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھو اور دن میں 5 نعمتیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں وہ ایک کاغذ پہ لکھو۔ اللہ نے مجھے آنکھ دی، صرف آنکھ نہیں، آپ جا کے گوگل پہ سرچ کیجئے، آنکھ کی ہزاروں بیماریاں ہیں، اللہ نے مجھے اس سے بچایا۔ یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ نے مجھے کان دیا، صرف کان نہیں دیا، کان کی ہزاروں بیماریاں ہیں، اللہ نے اس سے مجھے بچایا۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، ایک ایک نعمت کو یاد کیجئے۔ محرم تک ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھ کے مولا امام زمانہ کو ہدیہ کیجئے، اور محرم تک ہر روز کاغذ پہ 5 نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں ان کو لکھیے، اور پہلی محرم کو رو رو کے نعمتوں کو دیکھیے اور رو رو کر کہیے مولا حسین مجھے معاف کرنا، اتنی نعمتیں آپ کے صدقے میں مجھے ملی، مگر پھر بھی میں نے گناہ کر کر کے آپ کا دل تڑپایا۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں امام حسین کا دل تڑپتا ہے، ہم جب گناہ کرتے ہیں بیوی سکینہ کا دل تڑپتا ہے۔ اے جوان بزرگ، جب کبھی شیطان گناہ کی طرف لے جانا چاہے نا، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، جب شیطان کہے رشوت لو، نامحرم کو دیکھو، غرور کرو، تکبر کرو، جب بھی شیطان برائی کی طرف لے جائے، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو، اگر قیامت کے دن حسین کی ننھی سکینہ اپنے ننھے ہاتھوں سے میری انگلیوں کو پکڑ کے پوچھے، اے مومن کیا تمہیں پتا نہیں تھا میرے بابا نے اپنا سر کیوں کٹایا؟ اے مومن میرے بابا نے اپنا سر کٹایا تاکہ تو رشوت نہ لے، تاکہ تو نامحرم کو نہ دیکھے، تاکہ تو گانے نہ سنے، تاکہ تو غیبت نہ کرے، تاکہ تو برائی نہ کرے، مگر پھر بھی تم نے گناہ کیا۔ اے مومن تو نے میرے بابا کے بارے نہیں سوچا۔ سکینہ کو دکھ ہوتا ہے۔ محرم تک ہر روز 5 نعمتیں لکھیے، اور پہلی محرم کو ساری لسٹ جو آپ نے نعمتوں کی لکھی ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، ان ساری نعمتوں کو دیکھیے اور رو رو کر کہیے بی بی سکینہ مجھے معاف کیجیے، آپ کے صدقے میں اتنی نعمتیں ملی مگر میں نے گناہ کر کر کے آپ کا دل تڑپایا۔ اگر بیوی سکینہ ہم سے آپ سے مجھ سے پوچھ لے، اے مومن کیا تمہیں نہیں معلوم میں نے کیوں تماچے کھائے، میرے تماچے برداشت کیے تاکہ تو گناہ کی طرف نہیں جائے، تاکہ تو نیک نمازی بن جائے، مگر پھر بھی تو نے گناہ کیا۔ بیوی سکینہ کو کیا جواب دو گے؟ میرے اللہ مگر آج توبہ کرنے آئے ہیں، آج معافی مانگنے آئے ہیں، اگر آج تک ہم نے بیوی سکینہ کو تڑپایا، آج بیوی سکینہ کا واسطہ ہمیں بخش دے۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے، سب مل کے بلند آواز سے یا غفار، ہاتھوں کو بلند آواز سے یا غفار، یا غفار، یا غفار، یا غفار۔ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے
سے کم یہ آخری لمحات دعا کے آخر تک کے سارے مومنین ہاتھوں کو بلند کر کے بلند آواز سے کہیے یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار میرے اللہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دے تجھے واسطہ ان ننھے ہاتھوں کا جن میں ظالموں نے رسیاں پہنائی بس میں نے ختم کیا مجھے لگ رہا ہے مومنین تھک چکے ہیں لیکن آئیے یہ آخری لمحات جس نے ابھی تک گریہ نہیں کیا چیخ کے روئے میرے اللہ میں نہ دے تجھے واسطہ اس ننھی بچی کا جو رو رو کے کہتی ہوگی چچا جان قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی چچا جان ذرا تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ میرا زخمی چہرہ دیکھ جاؤ عزادارو 11 محرم آئے سکینہ کو قیدی بنا کے ظالم لے جا رہے ہیں سکینہ جا رہی ہے جانے سے پہلے بابا کی لاش پہ جائے مگر سکینہ کو بابا کی لاش نہیں مل رہی سکینہ نے یزیدی فوجیوں سے پوچھا اے یزیدی فوجیوں کوئی مجھے بچائے گا میرے بابا کی لاش کہاں ہے میں قیدی بنا کر لے جائی جا رہی ہوں میں جانے سے پہلے بابا سے ملنا چاہ رہی ہوں یزیدی فوجیوں میں سے ایک ظالم یزیدی فوجی نے کہا سکینہ ذرا میرے قریب آ جا میں تمہیں بتاتا ہوں تیرے بابا کی لاش کہاں ہے عجب نہیں سکینہ نے ننھے ہاتھ اٹھائے اے یزیدی فوجی تیرا شکریہ میں نبی زادی ہوں میں تمہارے لیے دعائیں کروں گی تیرا شکریہ مجھے میرے بابا کی لاش کا پتہ بتا رہا ہے یزیدی فوجی نے کہا سکینہ ذرا میرے گھوڑے کے قریب آ تاکہ میں تجھے تیرے بابا کی لاش دکھاؤں سکینہ سمجھی یزیدی مجھے بابا کی لاش کا پتہ بتائے گا مگر اولاد والوں مجھے معاف کرنا جیسے سکینہ قریب آئی ظالم نے اسے زور سے تماچا مارا سکینہ زمین پہ گری عزادارو تم روایت سن کے رو رہے ہو اب اللہ کے رسول کی حدیث بھی سن کے رو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ میں نہ مارا کرو یہ نبی کی بیٹی ہے لیکن عزادار صابرہ سکینہ زمین سے اٹھتی ہے اور اٹھ کے ایک سوال پوچھتی ہے اے ظالم ذرا بتا میرا جرم کیا تھا کیا بابا کی لاش
پوچھنا جرم ہے روتی ہوئی آنکھوں سے امام زمانہ کو بلائیے کھڑے ہو جائیے ماتم بھی کیجیے مولا امام زمانہ آج ہم نے آپ کو علی اصغر کا واسطہ دیا آج ہم نے آپ کو عباس و زینب کا واسطہ دیا آج ہم نے آپ کو نرمی سکینہ کا واسطہ دیا مولا جامعہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں بھی آ جائیے روتی ہوئی آنکھوں سے ماتم کیجیے اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل بلند آواز اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل میں گنہگار ہوں مولا میں خطا کار ہوں مولا میں گنہگار ہوں مولا میں خطا کار ہوں مولا پر حسین بن علی کا پر حسین بن علی کا میں عزادار ہوں مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل بلند آواز اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل شمر نے لے لیے گوہر تازیاں نے کبھی پتھر شمر نے لے لیے گوہر تازیاں نے کبھی پتھر جل گیا ہے میرا کرتا جل گیا ہے میرا کرتا کان سے خون ہے روا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل بلند آواز اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام سب مل کے میں گنہگار ہوں مولا میں خطا کار ہوں مولا میں گنہگار ہوں مولا میں خطا کار ہوں مولا پر حسین بن علی کا پر حسین بن علی کا میں عزادار ہوں مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل ہاتھوں کو سروں سے بلند کیجیے میرے اللہ ہم نے بڑے واسطے دیے توبہ کے بعد اپنی حاجتوں سے پہلے سب سے پہلی دعا یہ کی امام زمانہ کا چند ذکر میرے اللہ کل جمعے کا دن ہے ہم سب کو دعائے نجبہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما 5 مرتبہ بلند آواز سے اللہم اجل ولیک الفرج اللہم اجل ولیک الفرج
توفیق نصیب فرما میرے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما یہ جو قبرستان میں مومنین مدفون ہیں ان پہ رحمت نازل فرما ابھی جہاں دفن ہو ہماری قبر پر بھی کم سے کم ایک مرتبہ کوئی آ کے مجلس و ماتم حسین برپا کرے جو مومنین حاجات لے کر آئے ہیں میرے اللہ ان کی حاجات کو قبول فرما مرحومین جو یہاں دفن ہیں جان اللہ شاہ سید فضل شاہ مرحوم غلام شبیر سید غلام رسول شاہ سید سردار شاہ مرحوم محمد مکی شاہ سید اختر علی شاہ علی حسین شاہ سید توفیق شاہ آپ کے مرحومین ہمارے مرحومین بانیان مجلس کے مرحومین اور جو مرحومین یہاں دفن ہیں اور جو شہداء پاکستان پوری دنیا میں جو مومنین شہید ہو چکے ہیں علماء جو گزر چکے ہیں ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ماتم حسين